الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. الثالث عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال بتائے ہیں جو بظاہر چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی بنیاد پر انسانوں کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. یہ جو عنوان چل رہا ہے، عنوان یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے بہت سے راستے ہیں. نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک چیز کے اندر متعین نہیں رکھا ہے، بلکہ آپ مختلف انداز کے اعمال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، بتائے ہیں. ان اعمال کو اگر انسان انجام دے گا تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب اور اجر سے نوازتے رہے گا. چونکہ انسان کو نیک اعمال کی بہت ضرورت ہے. یہاں انسان کو اپنے اعمال کی قدر کا احساس نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا تو وہاں انسانوں کو ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت اور اس کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ہوگا. یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو انسانوں کے اعمال اچھے اور برے میرے سامنے پیش کیے گئے. اچھے اعمال میں سے یہ عمل دکھایا گیا کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے، وہ نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اچھے اعمال میں لکھ دی ہے. راستے سے کوئی چیز ہٹا دے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہو، اگر انسان اس کو ہٹا دے گا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی شکل میں، ثواب کی شکل میں انسانوں کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے گا. بالکل معمولی نیکی ہے. اور اس کے ساتھ معمولی برائی بھی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ مسجد کے اندر اگر آدمی اپنی ناک کو صاف کر کے اسی طرح چھوڑ دے تو اس کا گناہ بھی مجھے دکھایا گیا ہے. یہ حدیث خاص کر اس زمانے میں اور زیادہ تھی کہ جس زمانے میں مسجد کا جو فرش ہوتا تھا وہ مٹی کا ہوتا تھا. اس زمانے میں اگر کسی کو اس طرح کی حاجت پیش آ جائے تو طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ مٹی کو ہٹا کر اس کو دبا دیتے اور اوپر سے مٹی ڈال دیتے. لیکن اب چونکہ وہ دور ختم ہو گیا تو اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد میں کوئی بھی خراب چیز نہیں ڈالنا چاہیے تاکہ مسجد پاک رہے، صاف رہے. یہ مسجد میں اگر خراب چیز ڈالیں گے جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں تو وہ گویا کہ برائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو انسانوں کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں مجھے دکھائی گئی. جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارا ناخن اکھڑ گیا تو ہم اس کو مسجد میں نہ ڈالیں بلکہ باہر لے جا کر ڈالیں. فی الوقت نہیں ڈال سکتے تو اس کی کوئی شکل اختیار کرے، لیکن مسجد کے اندر ہی ناخن کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے. عام طور پر یہ ہمارے پاس اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے، چاہے ہاتھ کا ناخن ہو یا پیر کا ناخن ہو. آدمی ہاتھ کو ناخن کو چھیا تو اس کے نتیجے میں ناخن ٹوٹ گیا تو وہ اسی مسجد میں چھوڑ دے، یہ گویا کہ مسجد کے ادب اور احترام کے خلاف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نیکیوں کے بارے میں بتایا جو بالکل معمولی درجے کی ہے. ایک نیکی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، وہ بھی نیکی ہے، اور مسجد کو آلودہ کرنا، خراب کرنا، چاہے تھوک کے ذریعے ہو یا ناک کی ریزش کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ناخنوں کے ذریعے ہو یا بالوں کو گرا کر ہو، کسی بھی اعتبار سے کہ جس سے مسجد کی صفائی اور ستھرائی میں اثر پڑتا ہو تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اس کے بعد نیکی کی اور شکل کیا ہے؟ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں. تو بعض اوقات وہ صدقہ و خیرات میں ہم سے آگے رہتے ہیں تو ہم کیسے ان کے ثواب کے برابر چل سکے اور ان کے ثواب کو پہنچ سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان حل یہ بتایا، اگر کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو کسی بھی اعتبار سے نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نیک کام نہیں کرتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ یہ سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جس کے ذریعے ان صحابہ کو ہمت دلائی گئی، اور ان کا جو شوق تھا نیک اعمال کو انجام دینے کے سلسلے میں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم بھی ان اعمال کو انجام دے کر نیکیوں کو بڑھا سکتے ہو اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے میں کوشش کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجہ طلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی سے جب ملنے کی نوبت آ جائے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، چہرہ بنا کر، چہرہ بگاڑ کر یا ناراضگی کو ظاہر کر کے مت ملو، اس واسطے کہ یہ تمہارے لیے اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ مسکراتے ہوئے ملنا یہ صدقہ ہے، نیکی ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کسی سے ملاقات کے وقت مسکرائے گا اور ہنستے ہوئے ملاقات کرے گا تو اس کو سامنے والے کو خوشی ہوگی، اور یہ خوشی دونوں میں آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ کسی کا غصہ کسی کے سامنے نکالنے کے لیے آدمی کے سامنے چہرہ بنا لیتے ہیں یا ناگواری ظاہر کرنے لگتے ہیں، تو یہ طریقہ شریعت میں منع کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر دشمن سے ملاقات کی نوبت آ جائے تب بھی تم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اچھے انداز میں ملاقات کرو، تاکہ اس کے دل میں جو نفرت، عداوت، بغض اور حسد ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیکی کو بھی تم معمولی مت سمجھو، چاہے وہ کسی سے ملاقات کرنا ہو، اچھے انداز میں ملاقات کرنا ہو۔ اس کے بعد ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ یہ حدیث کا کچھ حصہ گزشتہ سبق درس میں بھی آیا تھا لیکن آگے جو نیکی کے کام ہیں اس میں مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا انسان کے لیے واجب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی مال کو خرچ کر کے صدقہ نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آسان شکلیں اور آسان طریقے بتائے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی مقدمہ آ جائے، کوئی جھگڑا آ جائے، کسی دونوں افراد کا اختلاف ہمارے سامنے آ جائے، اگر ہم انصاف کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ کرنا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، صدقے کا ذریعہ بنے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا، چاہے وہ فیصلہ اجتماعی زندگی کا ہو یا گھریلو زندگی کا ہو۔ گھر میں بھی اگر جہاں پر آدمی انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہاں پر انتشار اور اختلاف بڑھتا ہے۔ گھر کے معاملات بھی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے کی طرفداری کروں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ جب تک کہ دونوں کی باتیں ہم نہیں سنتے اس وقت تک کسی کے حق میں فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دونوں کی باتیں سنیں، اس کے بعد جو صحیح فیصلہ ہو وہ صحیح فیصلہ کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدقہ لکھا جائے گا۔ یہ تو گھریلو زندگی ہے۔ اجتماعی زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ حکم بن کر، جج بن کر لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اگر آدمی وہاں پر بھی انصاف کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ فیصلہ کرنا بھی ثواب میں لکھا جائے گا۔ اور ناانصافی کا فیصلہ کرے گا، اپنے کی طرفداری میں فیصلہ کرے گا، وہ بدترین مجرم بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ جیسا ایک آدمی وہ ہے جو جیسا حدیث میں نقل کیا گیا ہے، کوئی اونٹ پر نہیں چڑھ سکتا، اونٹ چونکہ اونچا ہوتا ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ہے ضعیفی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھ سک رہا، آپ اس کو سپورٹ کر دیں گے، تھوڑا ہاتھ دے دیں گے جس کے نتیجے میں وہ اوپر چڑھ جائے، اتنا کام کر لیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یا کسی کا سامان اس کی گاڑی پر رکھ دینا ہے،
یا اس کی سواری پر رکھ دینا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ تو اونٹ کی مثال تھی، اگر ہم اپنی گاڑیوں کے بارے میں بھی دیکھیں گے، کوئی آدمی گاڑی میں پیچھے نہیں بیٹھ سک رہا، بیٹھنے میں اس کو مشقت ہو رہی یا تکلیف ہو رہی، ہم وہ بڑے ہیں احترام کے ساتھ جا کر ان کو ہاتھ دے دیں گے اور پکڑ کر بٹھا دیں گے۔ یہ بظاہر چھوٹا عمل ہے اور ہماری نظر نہیں جاتی کہ ثواب والا عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اس کی سواری پر بٹھانا یا سواری پر اس کا سامان رکھ دینا یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ اس طرح کے روزانہ کے چھوٹے چھوٹے کام کر کر انسان اللہ کا شکرانہ ادا کرتے رہتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی صحت کی دولت، صحت کی نعمت، زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان چھوٹے کاموں کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزاری کرنے والا بنتا ہے، اور اس کے اوپر جو شکر کرنے کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی وہ کوشش کرتے رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، جیسے چاہے پتھر پڑا ہوا ہو یا کانٹے پڑی ہوئی ہو یا جھاڑ کا منڈا پڑا ہوا ہو یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہو کہ جس کو راستے سے ہٹا دینا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ثواب ہے، تو اب اندازہ لگائیے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو رکھنا کیسا گناہ ہوگا۔ ہم لوگ اس کی سلسلے میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، راستے میں ایسی چیزوں کو بعض اوقات رکھ دیتے ہیں جو آنے والے جانے والے لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مسجد کو آ رہے ہم گاڑی بعض اوقات ایسا رکھ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے روڈ کا بڑا حصہ کھپ بھی جاتا ہے اور دوسرے گاڑیوں کے لیے نکلنے میں مشقت بھی ہو جاتی ہے۔ آخری وقت میں آئے اور گاڑی بالکل کھڑی کرا کر دیے، جس کی وجہ سے سامنے کی گاڑیوں کو نکلنے میں دشواری ہو رہی، جبکہ وہ رکھنے والا اگر تھوڑی سی کوشش کر لے تو آگے اس کو صحیح جگہ مل جاتی، صحیح رکھنے کے لیے اس کو موقع مل جاتا۔ لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جہاں چاہے رکھ سکتا ہوں، کون مجھے ٹوک سکتا، کون مجھے منع کر سکتا، کون مجھے روک سکتا، تو یہ ہماری ذہنیت ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اس بات کا اپنے آپ کو پابند بناؤ کہ تمہارا کوئی عمل کسی کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ بنے، کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک حدیث میں بیان فرمایا، وہی جو 360 جوڑوں کے بارے میں، آگے اس کے بارے میں اس جوڑوں کا بدل کیسا چکایا جا سکتا ہے۔ تو گزشتہ کچھ اور اذکار ذکر کیے گئے تھے، یہاں کچھ مزید اذکار کا کچھ اور ذکر کا اضافہ کر کے بیان کیا گیا، جیسے کہا گیا کہ اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا، راستے سے کوئی پتھر ہٹانا یا کانٹی یا ہڈی راستے سے دور کرنا، یا کسی کو نیکی کا حکم دینا یا کسی کو برائی سے روکنا، 360 کی تعداد میں وہ مذکور کام کرے تو وہ اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا۔ یعنی جو دن بھر روزانہ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس دن اس کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے کہ جہنم سے اس کو آزادی ہو جائے گی۔ اسی طرح نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ آدمی جب بھی مسجد کو آتا ہے، یہاں تو ذکر کیا گیا صبح کے وقت، شام کے وقت، جب بھی مسجد کو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے میزبان بنتا ہے، اور اگر اسی حالت میں وہ انتقال کر جائے تو گویا کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جہاں اللہ اس کا میزبان بن کے اس کی ضیافت فرمائے گا۔ محدثین نے لکھا ہے صبح کے وقت یا شام کے وقت تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن دن میں آپ جتنی مرتبہ چاہے نماز پڑھنے کی نیت سے آئیں یا دعا کرنے کی نیت سے آئیں یا تلاوت کرنے کی نیت سے آئے یا ذکر کرنے کی نیت سے آئے، تو جتنی مرتبہ مسجد کو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی، اجر اور ثواب عطا فرماتے رہے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بڑے بڑے کام اگر نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شریعت کو، تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو اتنا آسان بنایا ہے کہ ان کاموں کا کرنا تمہارے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے آگے ذکر کیا گیا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسنا بشاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عورتیں، مسلمان عورتیں، کوئی پڑوسن اگر اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو ہدیے میں معمولی چیز دے، جیسے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ بکری کا کھر اگر وہ کسی کو ہدیے میں دے تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے۔ کھر کس کو کہتے ہیں؟ بکری کے پاؤں کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کھر کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے لیکن جذبہ تھا کہ میرا پڑوسی ہے، اس کو کچھ دینا چاہیے ہدیہ، اس نے معمولی چیز دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس سچی نیت کے بدلے میں اس معمولی چیز دینے پہ بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گا۔ علماء نے لکھا ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو خطاب کیا،
مردوں کو بھی خطاب کیا جا سکتا تھا، وہ اس وجہ سے کیا کہ عورتیں چونکہ عام طور پر پڑوسیوں کو لیتے رہتے ہیں، اور عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دینا ہے تو اچھی چیز دینا، نہیں تو نہیں دینا، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ نہ ہدیہ دیتے ہیں نہ ہدیہ لینے کی ان کو نوبت آتے رہتی ہے۔ اگر چونکہ اب ذہن آپ کا یہ بنا ہوا ہے کہ دینا ہے تو بہت بڑی چیز دینا چاہیے، اچھا پکا کے دینا چاہیے، بہترین چیزیں بھیجنا چاہیے، اب وہ نوبت آ رہی ہی نہیں تو اس کے نتیجے میں دینے کی بھی نوبت نہیں آئی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پڑوسیوں کی جو آپسی محبت اور آپسی تعلق ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو عورتوں کے مزاج میں جو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، نہ دینے کو حقیر سمجھے نہ لینے کو حقیر سمجھے۔ دینے والا تو دے رہا، لیکن لینے والا یہ سمجھ رہے کہ یہ کیا لا کے دے دیا ہمارے کو، کیا ہماری حیثیت اتنی گر گئی، کیا ہمارا مقام اتنا گھٹ گیا کہ یہ معمولی چیز لا کر دے رہے۔ یہ دیکھے آدمی کہ وہ واقعی اچھی نیت سے لا کر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم جو ہدیہ دیتے ہیں کبھی ہم کو اس کی حقارت دل میں نہیں آنا چاہیے کہ لانے والا اپنی حیثیت کے مطابق لا کر دے دیا تو ہم اس کو ہلکا سمجھ کے واپس کر دے رہے، کوئی قیمتی چیز لا کر دے دیا تو اس کو قبول کر لے رہے، یہ آدمی کا تکبر اور گھمنڈ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے اس عمل کو بتایا کہ کوئی اگر اپنے پڑوسی کو معمولی چیز بھی دے تو نہ دینے والا اس کو حقیر سمجھے نہ لینے والا اس کو حقیر سمجھے۔ اس کے نتیجے میں جب لین دین ہوگا، آپس میں تبادلہ ہوگا اور اس طرح ہدیہ لیا اور دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں معاشرت مضبوط ہوگی، تعلقات مضبوط ہوں گے، اور وہی تعلقات انسان کے لیے دنیا میں کے لیے بھی کارآمد بنیں گے اور دین کے لیے بھی کارآمد بنیں گے۔ آخر میں ایک حدیث سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 شعبے ہیں۔ ایمان کے اندر بہت ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا شعبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اللہ کا اقرار کرنا، توحید کا اقرار کرنا، یہ ایمان کا پہلا اور سب سے بڑا حصہ ہے۔ اور ایمان کا آخری حصہ یہ ہے کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، آخری حصہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ اب اندازہ لگائیے، بار بار اس کو ذکر کیا جا رہا کہ تم راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے والے بنو، ڈالنے والے تو دور کی بات ہے، ڈالنے والے تو بننا ہی نہیں ہے، ہٹانے والے بننا۔ جیسے بعض اوقات ہماری گلیوں میں اگر ہم دعوت کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پوری گلی پیک نہیں کرنا کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو جائے، اتنا راستہ چھوڑنا چاہیے کہ جس سے ایک گاڑی چھوٹی گزر جائے، چونکہ بعض اوقات آدمی کو اس کے بازو کی گھر رہتا، اب وہ اس کی وجہ سے، اس ٹینٹ کی وجہ سے، وہ اس شامیانے کی وجہ سے پورا گھوم کر جانا پڑتا ہے، تو ہم خواہ کے لوگوں کو اذیت کا ذریعہ بن رہے۔ تو ایسا راستہ چھوڑ کر رکھنا چاہیے کہ جس سے اگر کوئی پیدل جانا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا رہے، یا ایک گاڑی پر وہ جانا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا رہے، اس کو اذیت نہ پہنچے۔ باقی ہم اپنی بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے اگر گھیرے ہیں تو وہ الگ چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کا اعلیٰ درجہ، ایمان کا سب سے اونچا درجہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ، سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والا بنے۔ باقی اور بھی چند اعمال اس سلسلے میں، چند حدیثیں ذکر کی گئی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن وہ کام، ہر عمل اللہ کے یہاں صدقے کا ذریعہ بنتا ہے، نیکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ان اعمال کو ہم انجام دینے کی طرف توجہ دیتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تسبیحات یا اذکار یا لوگوں کے لیے بھلائی کی باتیں، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوششیں، لوگوں کے لیے نفع پہنچانے کی کوششیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہے گا۔ اور آدمی یہ سمجھ کر نہ بیٹھے کہ میں بس نماز پڑھ رہا ہوں، بس میری وہی سب سے بڑی نیکی ہے، باقی نماز پڑھنے والا لوگوں کو پریشان بھی کرے، لوگوں کو ستائے بھی، اس کی گھریلو زندگی بھی خراب ہو، معاشرتی زندگی بھی خراب ہو، وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ آخر میں آگے کی جو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں وہ واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گناہ گاروں کو معمولی نیکی کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔